السلام علیکم۔ رائزنگ بلز اکیڈمی کے زیر اہتمام سائیکولوجیکل فیکٹ کورس کروایا جا رہا ہے۔ اس کا آج لیکچر نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جو بچے ہیں ان میں نشو و نما کا عمل کس طرح سے وقوع پذیر ہوتا ہے، اور نشو و نما کے دوران کن کن صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور کس طرح سے ہمیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں میں بہترین اضافے ہوں، اور بر وقت صلاحیتیں جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں بچے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نشو و نما کی جو مدارج ہیں وہ کتنی ہیں۔ تو نشو و نما کے جو مدارج ہیں ان کی مدارج تقریباً 3 سے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو مدارج ہے وہ ہے کہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو سب انسانوں کو نر اور مادہ کے جنسی خلیات کے ملنے کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ جو نر ہوتے ہیں ان کے جنسی خلیے کو سپرمیا کہتے ہیں، اور جو مادہ ہوتی ہے ان کی جنسی خلیے کو بیزیا کہتے ہیں۔ بیزیا اور سپرمیا کی جب مل جاتی ہیں تو پھر زائگوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد زائگوٹ کتنے 46 کروموسومز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں 23 کروموسومز جو ہیں والدہ کی طرف سے آتی ہیں، اور 23 کروموسومز والد کی طرف سے آتے ہیں۔ اور جب یہ یوگا بن جاتا ہے تو اس سے پہلے 38 ہفتے جو ہے 38 ہفتے کے بعد جو ہے پیدائش ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب پیدائش سے پہلے کی 3 منزل ہوتی ہیں: تخمینی منزل، جنینی منزل اور فیتسی منزل۔ اس کے بعد اصل جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور دوسرا دور کون سا ہوگا؟ یہ ہوگا بچے کی پیدائش اور بعد از پیدائش کا دور، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کے دور کیا ہوں گے۔ اور یہ جو پیدائش کا ہوتا ہے یہ مرحلہ زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا مختصر ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں کہ پیدائش کے جو مرحلہ ہوتا ہے یہ دور جاری رہتا ہے، لہٰذا اسے پہلے دور سے ہی منسلک کیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ یہ پیدائش کا جو دور ہے اس کو قبل از ولادت کے دور کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے جو پیدائش سے پہلے جو انفی سے جھیلی کا سیال فیتس کے لیے گرم اور مربوط تھا، یعنی کہ جو انفی سے جھیلی ہے وہ بچے کو پروٹیکشن دے رہی تھی، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو بچے کو فوری طور پر غذا ملنا، آکسیجن ملنا جو ہے بند ہو جاتی ہے، اور اس کو بچے کو خارجی ماحول سے غذا اور آکسیجن حاصل کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ پھر کیا کرتا ہے، جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو اس کی غذا بھی بند ہو جاتی ہے، اس کی آکسیجن سے ملنا بند ہو جاتی ہے۔ بچہ فوری طور پر اپنی جو آکسیجن حاصل کرنے کے لیے اپنے پھیپھڑے استعمال کرتا ہے۔ یہ زندگی میں وہ پہلی بار اپنے پھیپھڑوں کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آکسیجن کو اندر لے کے جا سکے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی کیونکہ وہ اپنے پھیپھڑوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کی جو خون ہے اس کی گردش میں بھی تبدیلی آتی ہے، خون میں دباؤ آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو دنیا ہے اس کے ماحول میں بہترین طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے۔ پھر بچے کو آکسیجن تو مل گئی، اب بچے نے کیا کرنا ہے، خوراک حاصل کرنی ہے۔ خوراک جب ظاہر ہے اس کو کھانا پینا تو کھا نہیں سکتا، تو اس کو جوس پینا ہے یا دودھ پینا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے ہے تو وہ اس کے لیے چوسنا اس کو پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کی پہلی جو زندگی ہے پیدائش کے فوراً بعد کی، اس میں وہ سروائیو کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے بچے میں؟ اگلا دور کون سا ہے؟ طفولیت کا دور۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کے بعد نشو و نما کے پہلے مرحلے کو طفولیت کا دور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماہرین نفسیات کے مطابق جو ہے یہ دور جو ہے پیدائش سے لے کر تقریباً 3 سال تک محیط ہوتا ہے، یعنی کہ 3 سال پیدائش سے شروع ہوتا ہے طفولیت کا دور اور 3 سال تک رہتا ہے۔ اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ بچے میں جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور 3 سال میں بچہ
اس کے جسم میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں پیدائش اگر ہم موازنہ کریں کہ پیدائش جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں 300 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بچہ 3 سال تک ہو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں 206 رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی عام انسانی ہڈیاں موجود ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا ہے، جسمانی اعضاء میں بھی سختی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 سال کے عرصے میں بچہ نہ صرف اٹھنا بیٹھنا بھی شروع کر دیتا ہے بلکہ چلنا پھرنے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ چلنا پھرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے میں نفسیاتی نشوونما بھی وجود میں آتی ہے، یعنی بچہ اپنی ماں سے تعلق قائم کرتا ہے۔ ماں جو ہے بچے کی تمام بنیادی حاجات کا ذریعہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ماں اس کی خوشی غمی، اس کی خوشی کا، دکھ کا، ہر چیز کا مداوع کر رہی ہوتی ہے اس وقت۔ تو اس جو دور ہے طفولیت کا دور، اس میں بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اگر اسے ماں سے وہ محبت، وہ پیار نہ ملے یا اس طرح کا تعلق قائم نہ ہو سکے اس کی ماں کے ساتھ اس کا، تو بچہ جو ہے پھر اس میں اس کی جو نفسیاتی کنڈیشنز ہیں یا اس کی عادات ہیں اس میں خرابی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ بچپن کا دور جو ہے یہ تقریباً طفولیت کے دور کے ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے اور 12 سال تک رہتا ہے۔ اس دور کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہے۔ اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی جو جسمانی اٹھان ہے، جسمانی تقاضے ہیں، جسمانی ڈھانچہ ہے، وزن اور قد و قامت میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کی شخصیت جو ہے نا، اس میں بھی بہت ساری خصوصیات کا ایک دم سے ایک مجموعہ پیدا ہو جاتا ہے، جس میں وہ دینوں دنیاوی ہر طرح کی خصوصیات کا وہ مجموعہ ہوتی ہے۔ تو جب بچے اس دور میں بچوں کو ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ علم حاصل ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف پھر وہ ہلکی پھلکی سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نہیں علم حاصل کر رہے، بلکہ وہ بہت زیادہ بڑی چیزوں کے بارے میں، ایک تعلیم میں اگر دیکھیں، گھریلو میں گھر کے ماحول وغیرہ، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب بھی میں وہ بہت زیادہ علم حاصل کر رہی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے جسمانی خصائص کے علاوہ نفسیاتی جو خصوصیات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ بچے کی ذہنی نشوونما بہت زیادہ حد تک ہو چکی ہوتی ہے، جذباتی نشوونما، روحانی اور معاشرتی، یہ تمام ساری جو چیزیں ہیں یہ مل کر ان کی شخصیت کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اور اس طرح سے بچے کی جو نشوونما کے مدارج ہیں وہ ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش اچھی کریں، ٹھیک ہے، وہ بچے بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو دور چل رہے ہیں ان کی زندگی میں، اس میں ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو بچے ہیں اس دور میں تجسس بھی بہت زیادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اپنے ارد گرد کی معلومات کو حاصل کرنے کا ان میں شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ طرح طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باریکیوں کو نوٹ تک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی عمر میں بچے آ کر صحیح طریقے سے بگڑتے ہیں یا پھر ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان بچوں کو نالج ٹھیک طریقے سے ملتا رہے تو وہ ایک اچھے شہری بنیں گے، ایک اچھا انسان بنیں گے، لیکن اگر ان کو یہ نالج ٹھیک طریقے سے نہیں مل رہا تو وہ ایک برا انسان بن سکتے ہیں۔ اور اس عمر میں بچے تقریباً جو 5 سال کی عمر ہوتی ہے طفولیت کے دور میں، بچے اپنی دماغ کا، اپنے ذہن کا 85% حصہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جو یہ ایج ہوتی ہے بچپن کا دور، اس میں ان کا ذہن جو ہے 90% تک تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان میں وہ شعور، وہ عقل، وہ ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور بلوغت کا دور کیا ہے؟ بلوغت کا جو دور ہوتا ہے، اس میں فرد ذہنی اور جسمانی ترقی کے دور میں 2 طرح کے مدارج طے کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان کی جسمانی نشوونما بھی ہو چکی ہوتی ہے، ذہنی نشوونما بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بلوغت کے دور میں آ چکی ہوتی ہیں تو یہ پختگی کا دور ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اس دور میں کیا منگ ہوتے ہیں کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سیر و سیاحت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ایسے کارناموں کو بہت پسند کرتے ہیں جو بہادرانہ ہوں، ٹھیک ہے، جن میں ان کو بہادری نظر آئے،
کوئی ہیروئک رولز ہوں جس میں، اور اس کے علاوہ جاسوسی چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں میں دلچسپی لینے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ان میں شعور بھی آ جاتا ہے، اور وہ سوچ سے، تفکر سے بھی کام لیتے ہیں. وہ جو چیز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پر جج کرنا ہے، اتنا زیادہ وہ سوچتے ہیں. تو اس لیے یہ جو دور ہوتا ہے اس میں ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے. بلوغت کے دور کو ٹھہراؤ کا دور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں آ کے بچوں میں بہت زیادہ ایک ٹھہراؤ اس لحاظ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنا، ان کو پرکھنا، ان پر غور کرنا شروع کر دیتی ہیں، چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں، بری چیزیں ہوں. اس لیے اگر اس ایج میں ماں باپ، ان کے عزیز و اقارب ان کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کرتے رہیں تو بچے خراب نہیں ہوتے اور ان میں سینس آ جاتی ہے مکمل طور پہ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ تو ہو گئی کہ ذہنی اور وہ اس کی نفسیاتی تبدیلیاں. اب اگر ہم جسمانی تبدیلیوں کی بات کریں تو اس دور میں جسمانی تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. جیسے کہ جو جسمانی تبدیلیاں بہت زیادہ واقع ہوتی ہیں، اعضاء کا تناسب بدل جاتا ہے. اور اس دور کے جیسے ہی بلوغت کا دور آتا ہے، ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ اچھی خاصی عورت، اور ایک جو مرد ہوتا ہے وہ اچھا خاصا لڑکا جو ہوتا ہے وہ اچھا خاصا مرد نظر آنے لگتا ہے. یعنی کہ یہ ان کی جسمانی تبدیلیاں ہیں. ماہر نفسیات ہیں الفریڈ ایڈلر، انہوں کے نزدیک جو بلوغت کا دور ہے مہارتوں کے سیکھنے کا دور ہے. یعنی کہ اس میں جو انسان مہارتیں سیکھی ہوتی ہیں انہوں نے وہ ساری زندگی ان کے بچوں کے کام آتی ہیں. اور بلوغت کا جو دور ہے، بلوغت کا جو لفظ ہے اس کو ایڈولسیٹن کی اصطلاح لاطینی زبان کے لفظ ایڈولسرن سے ماخوذ ہے. یعنی جو بلوغت ہے اس کو لاطینی زبان میں ایک لفظ ہے ایڈولسرون، اس سے ماخوذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ بڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے. بلوغت کا دور جو ہے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پختگی کا دور ہوتا ہے. یہ بچپن کی نسبت زیادہ پختگی کا دور ہوتا ہے. اس میں انسان ایک اچھا خاصا بہترین شخصیت کا مالک، ایک اچھا شہری، ایک اچھی اولاد بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اچھا دوست ہو سکتا ہے، اور بھی اگر بہت زیادہ ترقی کرے تو ایک جو سوچ و تفکر کا سسٹم ہوتا ہے وہ یہاں سے اس کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے شروع ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو دور ہے یہ تقریباً 12 سے 21 سال لڑکیوں میں اور لڑکوں میں 14 سے 25 سال کا ہوتا ہے. اور اگر آب و ہوا میں نسبتاً تبدیلی آ جائے کہیں نہ کہیں تو یہ دور میں کمی بیشی آ جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے جوانی کا دور. جوانی کا جو دور ہوتا ہے یہ مکمل پختگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور یہ 25 سے 45 سال تک رہتا ہے. اور اس دور میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم، انسان کا ذہن پوری طرح سے، دونوں جسم بھی اور ذہن بھی پوری طرح سے نشوونما پا چکی ہوتی ہے، اور ایک انسان کے پاس ایک قوت ارادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک ایسی قوت کا خزانہ ہوتا ہے جو نہ تو اس کو تھکنے دیتا ہے، اور وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. وہ محنت کر سکتا ہے، وہ کم تھکتا ہے، وہ جلدی سے تازہ دم بھی ہو جاتا ہے. اور وہ بیماری، اگر اس ایج میں کوئی بیماری اس کو بخار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا ہے، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو اس کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے. وہ بچوں کی طرح پریشان نہیں ہوگا، یا جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہو چکی ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کا جلدی سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کی نسبت جو یہ انسان ہوگا وہ بہت زیادہ اچھے سے مقابلہ کر سکے گا. اس وقت اس کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکی ہوگی. وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی ہوگا، اور وہ اس عمر میں یا تو کام کر رہا ہوگا یا کام کی تلاش میں نکلا ہوگا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ دور بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں اس انسان کی جو ہے ازدواجی زندگی بھی شروع ہو چکی ہوتی ہے، کام کی زندگی بھی، پروفیشنل لائف بھی اس کی شروع ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بڑھاپے کی بات کریں تو بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ تقریباً 50 سے 70 سال کے درمیان میں ہوتا ہے. اس میں انسان کی ہڈیاں، غدود وغیرہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان 70 سے 75 سال کی عمر کو جاتا ہے تو وہ مکمل ایک بوڑھا انسان بن جاتا ہے. مکمل بڑھاپے کی ایک تصویر ہوتا ہے، اور یہ مدت ڈیفرنٹ ہے، علاقوں کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے. جیسے کہ
اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں تو اس میں 75 ایئرز جو اولڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی غذا جو ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے، جبکہ ہم اگر اپنے ان مشرقی علاقوں کی بات کریں تو اس میں 60 سال کی عمر جو ہے اس کو ہی بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ غذا اتنی بہتر نہیں ہے، یا تبدیلیوں کی وجہ سے یا کچھ بھی اور بھی وجوہات ہیں، ان سب وجوہات کی بنا پہ جو ہے انسان 60 سال کی عمر میں مکمل بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کی جو جسمانی ذہنی تبدیلیاں جسمانی اور ذہنی جسم میں بھی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، ذہن میں بھی، اور اس کے جو ہے کہ اس دور میں آ کے وہ بیماریاں بھی اس کو لاحق ہو سکتی ہیں، خون کا دباؤ ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، بعض دفعہ انسانوں کو فالج بھی ہو جاتا ہے، کچھ اور بھی بیماریاں ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ خلیوں میں انحطاط پیدا ہو چکا ہے، یعنی کہ خلیوں میں خرابی پیدا ہو چکی ہو، تو اس ایج میں انسان نیم پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اگر آپ نے کسی نے بھی اپنے بچوں کی نشوونما کرنی ہوتی ہے، پرورش کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان اصولوں کو، آپ کو یہ جو پڑھ چکی ہیں، آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ایج میں، جس دور میں بچوں کو جون سی چیزوں کا تقاضا ہے، آپ ان کے وہ تقاضے پورے کرتی جائیں، آپ کے بچے اپنے آپ جو ہے ایک بہت اچھے شہری بھی بنیں گے، ان کی جو نفسیاتی کنڈیشنز ہیں وہ بھی اچھی رہیں گی، اور انشاءاللہ اگر آپ تربیت اولاد والا کورس کریں گی تو اس میں آپ کو یہ تو میں نے تھوڑی سی آپ کو بتائی ہے نا، اگر آپ تربیت اولاد والا کورس کریں گی تو آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی، اور بھی بہت زیادہ چیزیں کہ بچے کیا کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور والدین کو کیا کرنا چاہیے، ان کے دوست احباب کیسے ہونی چاہیے، اور ان کو کس طرح سے روکا جائے اگر کوئی بری عادت انہوں نے سیکھ لی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ اس میں پڑھیں گی۔ اللہ آپ سبھی کا حامی و ناصر ہو۔